بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان ہزارہ سال سے زندگی کا جو مقصد ہے یا مقصد حیات ہے، یہ زندگی کیا ہے، زندگی کے بعد کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بے تحاشا جو فلسفیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ انسانی سطح پر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان رہا ہے، شروع سے۔ یعنی قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں جو آفیشلی شرک کرتے ہیں آفیشلی، تو وہ ان سے پوچھیں کائنات کس نے بنائی ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تم کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ یعنی اتنی بڑی بڑی فلسفیز ہیں دنیا میں، اتنی مشکل الفاظ ہیں، اور انسان نے کوشش کی ہے کہ انسان کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ ایک گفتگو جب کہ اللہ کا ایک تصور قائم ہے تو یہ جاننا چاہیے، یہ ماننا چاہیے کہ اس رب نے بھی ہم سے گفتگو کی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رب ہو جس کا رب کا مطلب ہی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو جو پالنے والا ہے وہ کیوں نہیں گفتگو کرے گا؟ وہ کیوں نہیں بتائے گا اپنے بارے میں؟ وہ کیوں نہیں بتائے گا کہ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک خوبصورت چند آیات ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی فلسفیز آف لائف ہیں، یعنی سقراط ہے، بقراط ہے، افلاطون ہے، اس زمانے سے ماڈرن زمانے کے جو فلسفرز ہیں، اور آج بھی وہ سم ہاؤ جو اللہ ہے، جو رب کائنات ہے، جو ہمیشہ سے ادھر ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سائڈ پر کیا جائے اور پھر ہم زندگی کو سمجھیں۔ زندگی صحیح سمجھ آ ہی نہیں سکتی اگر ہم اس ایکویشن میں سے اللہ کو نکال دیں۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے تھے، یعنی یہ سقراط، بقراط، افلاطون سے بھی 1500 سال پہلے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا ہے اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، سورہ شعراء ہے، 26 سورہ ہے، اس کی آیات 77 سے آنورڈز ہیں۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی مجھے پیدا کر کے فارغ نہیں کر دیا کہ آپ خود سراغ لگائیں زندگی کا، نہیں، اس نے پیدا کیا، اس نے میری رہنمائی وہ فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں یا بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں متوقع ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کرے گا۔ یہ ہے پوری آیات۔ یہ وہی آیت ہے جس میں بڑی آیات ہیں جس میں ہر کلینک میں، ہمارے ڈاکٹرز کے کلینکس میں لکھا ہوتا ہے نا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ وہ والا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں اس میں پوری ہماری جو پیدائش سے لے کے اختتام تک، یعنی ابدیت تک کا پورا نقشہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم کو بتا دیا۔ یعنی بالکل، اور ہم کو نظر آتا ہے ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں اور کوئی پہلو ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، کہ جو بھی راستہ ہوگا وہ یقیناً گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ راستہ وہی ہوگا جو رب کائنات نے ہمارے لیے رکھا ہے، وہی کھلاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ہے کہ اللہ نے نہایت اعلیٰ فطرت پہ ہم کو پیدا کیا اور ہمیں عقل عطا فرمائی جو حق اور باطل میں، خیر و شر میں امتیاز کرنے والی ہے۔ یعنی اس نے ہماری روحانی غذا کے لیے بھی اجزاء رکھے ہیں، غذا کے لیے، اور جسمانی بھی، ساری ضروریات اس نے ہماری پوری کی ہیں۔ اس ایسی ہستی کو آپ رب کہتے ہیں، تو رب کائنات ہے۔ اس کو دوبارہ اختتام پر سنیے۔ بجز اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں متوقع ہوں اس وقت قیامت کے دن کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کرے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔